واقعہ معراج شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر ہے۔ یہ وہ رات تھی جب زمین خاموش تھی، مکہ کی گلیاں سو رہی تھیں اور آسمان اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عزت دینے کا فیصلہ فرمایا جو نہ کسی نبی کو ملی نہ کسی فرشتے کو۔ یہ رات 27 رجب کی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غم میں تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے۔ دل زخمی تھا مگر لبوں پر صبر تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اب میں تمہیں خود بلا رہا ہوں۔ رات کے وقت نبی علیہ السلام حتیم کعبہ کے پاس آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کھلا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو جگایا اور کہا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا، دل مبارک نکالا گیا اور ایمان و حکمت سے بھرا گیا۔ اللہ کی طرف سے ایک نورانی سواری براق آئی جو بجلی سے تیز تھی، اور نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، جبکہ حضرت جبرائیل ساتھ تھے۔ چند لمحوں میں آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچ گئے، جہاں تمام انبیاء جمع تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان سب کی امامت فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جہاں آپ علیہ السلام نے آسمان با آسمان مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر پہنچایا گیا، وہ مقام جہاں فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے، اور یہاں حضرت جبرائیل رک گئے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، جہاں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار کمی ہوئی اور آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اجر 50 کا مقرر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، جہاں جنت میں نور، نہریں، حوریں اور محل تھے، جبکہ جہنم میں ظالم، بے نماز اور جھوٹے عذاب میں مبتلا تھے۔ واپس مکہ آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کیا۔ لوگ مذاق اڑاتے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کہا گیا۔ معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نماز آسمان سے ملی ہے، اور جو نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔